حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کیا ہے، ہم فجر اور عشاء میں تو سست ہوتے ہیں، فجر میں سوتے رہتے، اٹھتے نہیں، بہانے بازیاں ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، دیر ہو جاتی ہے، دیر سے سوتے ہیں اس لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں، یہ سارے بہانے نماز فجر کے لیے۔ اور جب کام پر جانا ہو، چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، رات کو کتنی دیر سے سوئے ہوں، کسی بڑی تقریر سے واپس آئے ہوں، وقت ہو جائے گا جب کام کا آنکھ بھی کھل جائے گی اور سب صحت اور تندرستی صحیح ہو جائے گی۔ نماز فجر کے لیے ہمارے لیے سستی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کیا ہے تو وہ اپنے جسموں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف آ کر نماز ادا کریں۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح واضح فرمایا کہ اگر فجر اور عشاء کی اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مرتبے، اس کی شان کا معلوم ہو جائے تو لوگ گھسیٹتے ہوئے بھی اپنے جسم کو آ کر مسجد میں نماز ادا کریں۔ یہ اتنی شان والی نمازیں ہیں فجر اور عشاء، لیکن ہم ان نمازوں سے محروم، فجر میں سوتے رہتے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، فجر کا وقت ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہانے بازیاں ہیں اور کام کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، زیادہ فضیلت کس کی ہے، سنت کی یا فرض کی؟ نماز میں زیادہ فضیلت کس کی؟ فرض کی زیادہ فضیلت، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد نفل، یہ درجے ہیں نمازوں میں۔ نمازوں میں جو فضیلت ہے وہ فرض کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ میں آپ کو فجر کی سنتوں کی فضیلت بتاتا ہوں، آپ اس سے فرض کا انداز لگا لیجیے کہ فضیلت کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے ذرا آپ اس کو سنیے، سماعت کیجیے، اور پھر فجر کے فرض کا اندازہ لگائیے، فجر کے فرض کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مومن کو فجر کے سنتوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، نمازی کو جو نمازیں ادا کرتا ہوگا اس کو فجر کی سنتوں کا جب ثواب عطا کیا جائے گا تو وہ ثواب اتنا ہوگا کہ اس سے اگر پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دولت ہے، جتنی دنیا کے اندر اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب اس کو دی جاتی تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو فجر کی سنت ثواب دینے پر اس کو خوشی ہو۔ فجر کی سنتوں کا ثواب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پوری دنیا کی دولت اسے دے دی جائے، دنیا کے اندر جتنا کچھ ہے سب اسے دے دیا جاتا، اسے پھر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی اتنی خوشی اسے فجر کی سنت کا ثواب ملنے پر ہے۔ ہم فجر کی نماز اٹھتے ہی نہیں، اپنے رب کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کریں یہ خوشی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، جو فجر کی سنت اور فرضوں کی جو خوشی ہے اللہ یہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ خوش نصیب لوگوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے کہ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن یہ ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں نماز کی اہمیت کا جب پتہ چل جاتا ہے نا، اس کے باوجود بھی ہم احساس نہیں کرتے، سب سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل پر کوئی نیک بات اثر ہی نہیں کرتی، دین کی کوئی بات ہمارے دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ تو فجر کی سنتوں کی بات تھی، اب میں فجر کے فرضوں کی بات بتاتا ہوں۔ مسلم احمد میں صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نمازی قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف بھیجا گیا، بھائی نمازی اپنی جگہ ہے، گناہ اپنی جگہ ہے، کتنی متقی پرہیزگار ہو گناہ تو کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، بھول غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مجھ سمیت یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا پارسا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا میں بڑا پارسا ہوں، میں امامت کرتا ہوں، نمازیں پڑھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، لیکن میں پارسا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور موجود۔ اگر کوئی نمازی قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف بھیجا گیا، حضور فرماتے اس وقت فجر کی نماز دوزخ کے دروازے پر نورانی شکل میں آ کر کھڑی ہو جائے۔ کس کے لیے؟ جو نمازیں ادا کرتا ہوگا اور وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اسے نمازی کو دوزخ کی طرف بھیجا بھی گیا، حکم ہو گیا فرشتے لے جا رہے ہیں، تو دوزخ کے دروازے پر فجر کی نماز نورانی شکل میں آ کر کھڑی ہو جائے گی اور فجر کی نماز اپنے نمازی کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ سفارش کیا کرے گی؟ عرض کرے گی اللہ یہ صبح سویرے اٹھ کر تیری بارگاہ میں سر جھکاتا تھا، تیرا فرض ادا کرتا تھا، تیرے آگے آ کر جھکتا تھا، اپنی نیند کو چھوڑ کر تیرا فرض ادا کرتا تھا، مولا کریم تیری بارگاہ میں آتا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں فجر میں آ کر تیرے آگے سجدریز ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ میں اس کی تیری بارگاہ میں شفاعت کی گزارش کرتی ہوں، درخواست پیش کرتی ہوں، عرض کرتی ہوں اللہ تو اسے بخش دے۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی سفارش سے اس بندے کو بخش لے گا، اس بندے کو بخش دے گا، بخشش کر دے گا۔
کس کی؟ جو پابندی سے نماز ادا کرتا ہوگا، اور خاص طور پر فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی سنت اور فرض کی اہمیت آپ نے اندازہ لگائیے کتنی، اور ہم فجر ہی کو چھوڑ کر سوتے رہتے، فجر کے بعد آرام کرتے رہتے، اس لیے کہ اس میں شیطان کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ شیطان بھرپور طریقے سے ہمیں بستر میں لیٹے رہنے کی تلقین کرتا رہتا، تسلیاں دیتا رہتا، ہمیں سلاتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، اور ہم اس کی تھپکیوں میں آ کر سوتے رہتے اور فجر کا وقت گزارتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر نبی کریم فجر اور عشاء کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ایک روایت آتی ہے، عجیب روایت، آپ سنیں گے خوش ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن فجر اور عشاء کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، فرمایا وہ خوش ہو جائے، وہ شخص جنتی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے، ہمیں جنت لینی ہے یا دنیا ہی میں گناہ دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاصل؟ اب فیصلہ ہم نے کرنا۔ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ سنا دیا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ دیکھو نا، گناہ گار جا رہا تھا دوزخ کی طرف، نماز نے اس کی بخشش کروا دی، تو نماز ہمارے پاس ہوگی تو بخشش ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں تو بخشش کیسے ہوگی؟ تو ہمیں اگر بخشش چاہیے اور دوزخ کی طرف سے پلٹ کر جنت میں جانا ہے تو پھر نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور رب کریم ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔